کے سامنے رکھنی تھی کہ موقع اللہ نے دیا ہے، تو اس میں ایک بات میرے بھائی یہ سمجھ لیں، یہ ایک درخواست ہے، یہ ایک بھائی کی یا بھائیوں سے درخواست ہے۔ میرے بھائی اپنے گھروں کے ماحول کی فکر کریں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دیکھیں پچھلے 2 سال کے اندر ہمارے ملک کے اندر 14 واقعات پیش آ چکے ہیں کہ جس میں چھوٹے بچوں اور بچوں کو اغوا کر کے ان کی عصمت دری کر کے ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا۔ ہمارے اپنے شہر میں حیدرآباد، ہمارے اپنے شہر میں اب تک 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ 6 مہینے کے عرصے میں 3 واقعات، ایک بھی ہونا ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ 3 واقعات اب تک ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی سمجھیں اس بات کو، ہمیں یعنی اپنے گھروں کے ماحول کو لے کر بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی کے نام پر، موبائل کے نام پر کیا دیکھا جا رہا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بیٹے کیا دیکھ رہے ہیں، اس پہ نظر رکھو، ان سے یہ چیزیں ہٹاؤ۔ یقین کرو یہ کوئی ہندوستان یا امریکہ آ کر ہم میں ڈال کر نہیں جا رہا ان قاتلوں کو۔ ان قاتلوں کو یہ میڈیا، یہ ٹی وی، یہ موبائل پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو کم عمر میں شادیاں نہیں ہوتی، جو سب سے بڑا فساد ہے کہ کم عمر میں شادیاں نہیں ہوتی، بڑی بڑی عمروں تک عورتوں اور مردوں کو چلایا جاتا۔ پہل تک تو فساد صرف اس حد تک کا تھا کہ لڑکے لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے شادیاں کر لیتے تھے۔ پہلے فساد صرف اس حد تک کا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ فساد ایک اگلے سٹیج پر جا چکا ہے، اور اگلا سٹیج یہ کہ جو آدمی کسی عورت کو ظاہر ہے اپنی شہوات سے وہ پریشان ہو کر، جب وہ کسی عورت کو بھی بھگانے کے لائق نہیں ہے، کہ وہ کسی عورت کو بھی بھگا نہیں پا رہا ہے، تو اب اپنی جبلت کو پورا کرنے کے لیے اس عورت کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، شیطان اسے یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، وہ معصوم بچوں پر یعنی اس طرح سے معاملات وہ کر رہا ہے، اور بعد میں اپنی بے عزتی ہونے کے ڈر سے وہ ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے۔ حالی روڈ کا واقعہ آپ بھائیوں کو پتہ لگا ہوگا، 2 ہفتے پہلے ہی ہوا ہے۔ میرے بھائی یقین کریں، یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت ہیں یہ واقعہ۔ کوشش کریں اس بات کی، اپنے گھر کو ہی گھر مت سمجھیں، اپنے پڑوس کو بھی گھر سمجھیں، اپنے محلوں کو اپنا گھر سمجھیں، اپنے علاقوں کو اپنا گھر سمجھیں۔ دوسرے کی بیٹی بیٹا، دوسرے کی بیٹی بیٹا نہیں ہے، ہمارے بچے ہیں۔ دوسرے کے بہن بھائی اس کے بہن بھائی نہیں ہیں، ہمارے بہن بھائی۔ جن معصوم بچوں کو مار دیا گیا ہے، اب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ماری ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں قتل کر دی۔ اب دیکھیں نا اس بات کو، یہ جو کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا ہے، اس بچی کا چہرہ دیکھیں، اس بچی کو پتا تھا میرے ساتھ اتنی بڑی درندگی کر دی جائے گی کہ اس کو اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے وہ بچی مر گئی۔ وہ ایک وقت میں مار دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، مجھے نہیں کہنی چاہیے ایسی بات بھی، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ایک لمحے میں مار دینا، وہ ایک لمحے کا مار دینا بچے کو، معصوم کو تک، لیکن جو 3-4 دن تک مسلسل بھوکی پیاسی سردی میں کنویں کے اندر وہ بیچاری بھوک پیاس سردی کی شدت سے سسک کے چلا کے مری ہوگی، کیا تکلیف دہ بات ہے۔ ایک بہن کے بھائی ہو کر سوچیں، ایک بیٹی کے باپ ہو کر سوچیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس لیے یہ ایک بھائی کی دردمندانہ اپیل ہے، کوشش کریں اس بات کی، اپنے گھروں کے ماحول پہ نظر رکھیں، کیا دیکھا جا رہا ہے، کس چیز کی طرف ہمارا گھر جا رہا ہے، اس پر ان کو تنبیہ کریں، ان کو سمجھائیں، اخلاق سے، تمیز سے، تہذیب سے، پردے والا ماحول اپنے گھر کے اندر بنائیں، بے حیائی فحاشی والی چیزوں کو گھروں سے نکالیں، ان کی ذہن سازی کریں، گھر میں کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں۔ سب سے بڑا فساد ہمارے گھروں کے اندر یہ، ہم نے اپنے گھروں میں بے وجہ کا ایسا روپ بنا رکھا ہے، چھوٹے بہن بھائی ہم سے بات ہی نہیں کرتے، ہمارے بچے ہم سے بات ہی نہیں کرتے ہوئے، ایسا ڈرتے ہیں بات ہی نہیں کرتے، کوئی اپنے دل کی بات ہی ہم سے شیئر نہیں کرتے، نتیجتاً ان کے اندر کیا لاوا پک رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بات کس سے کرتے ہیں؟ دوستوں سے۔ اور میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اچھا دوست ملنا نعمت ہے، ورنہ دنیا میں دوست سے بڑا عذاب کوئی بھی نہیں۔ دوست جو ہے وہی رگوں میں زندگی بھر سکتا ہے، اور دوست ہی زہر بھر دیتا ہے۔ ہندی کی مثال ہے، تم سا تم ملے ملے نیچ سے نیچ، پانی سے پانی ملے ملے کیچ سے کیچ۔
جیسا جن کے ساتھ رہے گا ویسا ہی رنگ اس کے اوپر چڑھتا جائے گا. میرا بچہ ٹھیک ہے, میرے محلے کے تمام بچے کیسے بھی ہیں, کیا بھی معاملہ کچھ بھی ہے, میرے بھائی سمجھے بات کو, کوئی کسی کو بگاڑتا نہیں ہے, اگرچہ اس کے سر کے اوپر اس کے سرپرست بیٹھے رہے. بچہ آج گالیاں دیتا ہوا ہمیں برا نہیں لگ رہا ہے, بچہ ہمیں الٹی سیدھی شرارتیں کرتا ہوا برا نہیں لگ رہا ہے. بچے کو اسپیس مل جائے گا ہر قسم کے کام کرنے کا. اپنے بچے کی زبان, اپنے بچے کی آنکھ, اپنے بچے کے ہاتھ پیر, شرمگاہ کی حفاظت کریں. بچہ ہو یا بچی ہو, یہ آپ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. پڑوسی کے بچے نہیں ہمارے بچے ہیں, محلے کے بچے نہیں ہمارے بچے. اپنے گھروں کا بھی, اپنے محلوں کا ماحول بنائیں. اپنے گھروں کے, اپنے محلے کے بچوں کو ساتھ لے کے کم سے کم 15-20 منٹ بیٹھا کریں, انہیں سمجھایا کریں, انہیں نصیحت ہی کیا کریں. وہ الٹی سیدھی جو بھی باتیں کریں وہ نہ سمجھیں. ایک دفعہ میں نہیں سمجھے گا, دوسری دفعہ میں نہیں تو تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, 5ویں دفعہ, 10ویں مرتبہ. آپ دیکھیں نا, ایک ہی ریاضی کو, ایک ہی اردو اور انگریزی کو, ایک ہی فزکس اور سائنس کو پہلی سے لے کے 10ویں کلاس تک کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ پہلی میں پڑھا دو, دوسری میں پڑھا دو, تیسری میں پڑھا دو. یہی کیا کہ ایک ہی علم ریاضی کو پہلی سے لے کے میٹرک تک پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے پہلے سال میں نہیں سمجھے گا, دوسرے میں سمجھ جائے گا, دوسرے میں نہیں سمجھے گا, تیسرے میں سمجھ جائے گا, تیسرے میں نہیں سمجھا, چوتھے میں سمجھ جائے گا, لیکن آخر کار سمجھے گا. محنت نہیں چھوڑو, پیچھے مت ہٹو, کوششیں ہلکی نہ سمجھو. کوششوں سے تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. ہم تو صرف اپنی نسل کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.